اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں وزیر اقبال خان نیازی، میری عمر ایک پولیٹیکل عمل سے گزری ہے، اور وہ پولیٹیکل عمل ہمیشہ حق کے لیے رہا ہے۔ میں نے جتنا عرصہ بھی پالیٹکس کی ہے، میں نے ایک نظریے کی خاطر، ایک سوچ کی خاطر اپنے پاکستان کے لیے ایک اچھی خواہش کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک کی عوام کی تقدیر بدلے۔ لیکن تھوڑے عرصے میں یہ جو کچھ ہوا ہے، اس سے ایک ڈیسٹیبلائزیشن جو ہوئی ہے، اور یہ ڈیسٹیبلائزیشن ہمارے پاکستان کو بارے میں نہیں ہے۔ میری ہائیلی انسٹیٹیوشنز سے میری استدعا ہے کہ ایک شخص اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا فیورٹ ہے، اور اس کی لامحدود خواہشات ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے۔ کیا ہم اس کو اس طرح سزا دیں گے؟ کیا ہمارے بچوں کا مستقبل کون سنوارے گا؟ کیا ہم لوگ غلام رہیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے؟ ہمیشہ ہمیں آپ کی غلامی منظور ہے، ہمیں انسٹیٹیوشنز کی غلامی منظور ہے، اور انسٹیٹیوشن ہمارے ملک کا دفاع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس سفر میں گامزن ہیں، اس سفر کے مسافر آپ سے پھٹک جائے اور اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے۔ میری اپنی انسٹیٹیوشن سے استدعا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک باپ سے محروم ہو جائے جس نے اپنے بچوں کے گھر کو سنوارا ہے، بنایا ہے، تھوڑے عرصے میں ایک ٹوٹے پھوٹے ہڈیوں والے پاکستان کو کھڑا کیا اس شخص نے۔ آپ کا وہ انٹرنیشنل فیس ہے، آپ نے خود ہی تو اسے ان کے حوالے کیا ہے، اور وہ انٹرنیشنل فیس ہم پاکستان کی قسمت ہے، ہمارا مقدر ہے۔ ہم اس انٹرنیشنل فیس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں پچھتائیں۔ ہم قائد اعظم کو، ہم سہروردی کو، ہم فاطمہ جناح کو، ہم لیاقت علی خان کو، ہم بھٹو کو، ہم بے نظیر کو گوا بیٹھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کو اسی طرز پہ لے لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جو بات تھی اس کو مکمل نہیں کیا گیا اور آپ اس کا بدلہ لے رہے ہو؟ اور یہ بدلہ آپ ایک شخص سے نہیں لے رہے، یہ بدلہ 25 کروڑ لوگوں سے لے رہے ہیں۔ کیوں ہمیں اس کا محبت میں ہمیں اتنا دور آپ نے دھکیل دیا؟ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ اگر وہ شخص اب سب کا فیورٹ ہو گیا تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جس کے لیے وہ کر رہا تھا؟ اس 25 کروڑ عوام میں سے پچھلے ایک سال میں 24 لاکھ لوگ
اپنا ملک سے سب کچھ لے کے چلے گئے, چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, اپنے بچوں کو بھی لے گئے. کیا آپ ہمیں ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایسی لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں جس نے 1 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو بہت سارے شعور ہے اب, اور وہ شعور سے باہر نکل آئے ہیں. لوگوں کو شعور باہر آ گیا ہے, لوگوں کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے. اب ریڑی والا, اب حجام, اب موٹر سائیکل مکینک, رکشے والا, اور وہ غریب شخص جو بڑی مشکل سے اپنی 2 وقت کی روٹی کما پاتا ہے, آپ اس کو بھی امتحان میں ڈال دیا آپ نے. یہ 20-20 ہزار کے بل, 30-30 ہزار کے بل مزدور کہاں سے دیں گے؟ کیوں غریبوں کو مارنے کی آپ نے ٹھان لی ہے؟ عمران خان اس ملک کی, اس ملک کے عوام کی, اس مسلم امہ کی واحد امید ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عمران خان کے نام پہ جب کوئی بات آتی ہے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک آنےسٹ انسان ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, وہ ہمارے ملک کا چہرہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے اس ملک کا نام اونچا کرنے کے لیے ساری عمر محنت کی ہے. ساری عمر اس شخص نے پاکستان کا نام اونچا کیا ہے. کیا آپ اس عمران خان کے لیے ایسا کر رہے جس نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے اس پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے, جس نے ہر قسم کی قربانی دی؟ آج ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور ہمارا جو اگلا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل اس کو برداشت نہیں کریں گے. ایسا نہ کریں. آپ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف گول اچیو نہیں ہوگا. آپ غلط گول اچیو کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اس شخص کی ضرورت ہے, ہمارے پاکستان کو اس شخص کی ضرورت ہے, ہمارے اداروں کو اس کی ضرورت ہے. خدا را پچھلی کوئی بھی ایسی سامنے نہ لائیے گا جس سے یہ پاکستان ٹوٹ پڑے, پاکستان کی عوام ٹوٹ پڑے, اور پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے. خدا را اس ملک کے لیے, جس کے لیے کروڑوں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, اپنی گردنیں کٹوائی, اپنے بچوں کو مروایا, اپنی بیٹیوں کے ریپ دیکھے, کیا اس پاکستان کو بنا کے کیا ہم اس کے ساتھ پھر ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا ایک شخص جو ہمیں سمت دکھا رہا ہے, جو ہمیں راہ دکھا رہا ہے, آپ اس کو روک رہے, آپ اس کو دبا رہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں, پاکستان کے جذبات سے نہ کھیلیں. اس ایک شخص کی تکلیف اس وقت پورے پاکستان, پوری امت کی تکلیف ہے. آپ خدا را سوچیں, اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس کریں. ہمیں ایک ایماندار لیڈرشپ چاہیے, ہمیں ایک ایماندار شخص چاہیے جو ہمارے پاکستان کو معاشی ترقی دے, جو ہمارے پاکستان کو اخلاقی ترقی دے, دنیا میں ہمارا نام بلند ہو, ہمارے پاسپورٹ کی قدر ہو,
پاکستانیوں کی قدر ہو. اب موجودہ وقت میں جو حالات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے مزید کسی چیز کے. خدا را آگے نہ بڑھیے، آگے بڑھ کے معاملات کو سنبھال لیجیے. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ استدعا کروں گا کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے جس سے ہمارے انٹرنل معاملات کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کنسنسس کریں. ایک غلطی تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے درمیان میں تو وہ بیٹھ کے درست ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک انٹرنیشنل فیم آدمی ہے، اس نے اسی پیرائے پہ اپنی قوم کو لگایا ہے کہ میں اپنی قوم کو دنیا میں عزت دلاؤں گا. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کو تو اس بات پہ جو ہے اس کے ساتھ لگ کے اس کی ہمت بنانی چاہیے، نہ کہ آپ ایسے لیڈر کو، ایسے شخص کو پاکستانی قوم سے دور کر دیں. یہ غلط ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں جو ایک نفرت والا لاوا ہے نا وہ ابل کے پھٹ پڑے گا. آپ خود اس لاوے کو روک سکتے ہیں. یہ لاوا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ صرف پیار سے ختم ہو جائے گا. آپ پیار کریں گے تو یہ لاوا ختم ہو جائے گا. ہمارے لبوں پہ پھر ویسے ہی ہوگا، ہم پھر وہی سوچیں گے، ہماری سوچ پھر وہی ہوگی. ہم پھر اس پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں گے. خدا را ہم متمل نہیں ہے اپنی نسلوں کو، آگے ان کا مستقبل تاریک ہو جائے. یہ تاریک مستقبل کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں قرضوں میں دھکیلا جا رہا ہے. ہمارے ملک کے ایئرپورٹس، ہمارے بندرگاہیں لیز پہ دی جا رہی ہے. کیوں؟ ہمارے موٹر وے لیز پہ دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہم خود نہیں محنت کر کے سارا کچھ گین کر سکتے، سارا کچھ حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنی نکمی قوم ہے؟ کیا آپ ہمیں اتنا نالائق سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم ایک مضبوط قوم ہے. ہم نے 76 سال میں قربانیاں دی ہیں، ہم نے شہید دیے، ہم نے بم بلاسٹ جھیلے ہیں، ہم نے خود کش جھیلے ہیں. ہم پاکستانی قوم اب تک ان چیزوں کو فیس کرتی آ رہی ہے. میں جہاں سے بات کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ کے اس پہ کوئی کنسنسس، کوئی لائے عمل بنائے، بیٹھ کے چیزوں کو طے کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف نے اگر فوج کو برا کہہ دیا ہے اور مریم نے فوج کو برا کہہ دیا ہے، یا اس کے حواریوں نے فوج کو برا کہا ہے، تو فوج کبھی بھی بری نہیں تھی، فوج آج بھی بری نہیں ہے. لیکن رویے برے ہیں. ان رویوں کو ٹھیک کیا جائے. جن لوگوں نے فوج کے بارے میں آج تک بولا ہے ان کو تو کبھی سزا ہی نہیں ملی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں روز 9 مئی کی، دیکھیں اگر 2 4 10 لوگوں نے کوئی غلطی کر دی ہے اور وہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی بنا دی گئی، تو اس غلطی کو بھی اس پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے. حکومتیں، ادارے عام معافی کا بھی اعلان کرتے ہیں. ہم اگر اس سوچ پہ ہی چلے جائیں کہ ہم اپنی جو ایک اب ہمارے لیے ناپسندیدہ لیڈرشپ ہے، اگر ہم اس کو ناپسند کریں لیکن رائٹ دیں، رائٹ اس کو نہ دیں، آپ کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوگا. کیا 25 کروڑ لوگ جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ نہیں ہے؟ کیا آپ ہمیں ہمیشہ اسی طرح پھر غلامی میں رکھو گے؟ کیا ہم اس غلامی سے باہر نہیں نکلیں گے؟ ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بھی آپ نے جیلوں میں پکڑ کے ڈال دیا ہے.
کیا قصور ہے ان عورتوں کا، ان بچوں کا جن کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا ہے؟ کیا قصور ہے ان شہیدوں کا جنہوں کو آپ سرعام آپ نے مار دیا ہے؟ کیا قصور ہے ان صحافیوں کا جن لوگوں کی آپ نے جانیں لے لی ہے؟ جو اگر کوئی حق میں بولنے کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو دبا دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ خدا را چیزوں کو دیکھیں، آپ خدا را اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے ملک کے وسائل کو دیکھیں، خدا را اپنے ملک کے لوگوں، غریب لوگوں کی غربت کو دیکھیں، خدا را اپنے غریب لوگوں کی مسائل کو دیکھیں، خدا را جن کے پاس چھت نہیں ہے خان نے ان کو شیلٹر ہوم بنا کے دیے، وہ بھی ختم کر دیے گئے. خان نے صحت کارڈ جاری کیا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. خان نے ڈیم شروع کرائے، ڈیم بند کر دیے گئے. خان نے خاتم النبی اتھارٹی بنائی، اتھارٹی ختم کر دی گئی. خان نے پرائمری سکول کے بچوں کی کتابوں میں آخری نبی الزمان کا سبجیکٹ ڈالا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. وہاں آپ کو تمام اسلام کے متعلق ایجوکیشن ڈالی گئی، وہ ختم کر دی گئی. او بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں خارجہ پالیسی آپ نے چلانی ہے، سیاسیوں نے نہیں چلانی. خارجہ پالیسی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ فوج چلایا کرتی ہے، پوری دنیا میں یہی اصول ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اس بات پہ. لیکن جس کو آپ نے بنایا ہے، جس کو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ کی جو ہے وہ اس سے عوام میں گیا ہے اور عوام نے اسے پسند کیا ہے، آج وہ آپ کا ناپسندیدہ ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ سے کوئی حق کی بات کرنے لگ گیا ہے، اس لیے کہ آپ امریکہ کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ انڈیا کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ آدھے یورپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن کیا آپ ان بچوں کا نہیں سوچ رہے جو آپ کا مستقبل ہے؟ کیا آپ اس نسل کا نہیں سوچ رہے جو آپ کی آنے والی نسل ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کرنی. کیا صرف عمران خان کو جیل میں ڈال کے اور پھر اس پہ مقدمے چلا کے اور اس کو جیل میں ہی رکھنا ہے یا اس کو مار دینا ہے، کیا یہی مقصد رہ گیا ہمارا؟ اور بھائی نہیں ہے ایسا مقصد. مقصد پاکستان کو بنانا تھا، مقصد پاکستان کو کھڑا کرنا تھا. یہ ایشین ٹائیگر تھا ہمارا ایشیا کا، اور آج ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے. جو تھا وہ سال ڈیڑھ سال میں لوٹ کے گھر لے گئے. میں اپنے دل کی باتیں بہت سی ہیں میرے اندر، میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کر دوں جو کسی کو ناپسندیدہ ہو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے الفاظوں کو پازیٹیولی دیکھ کے، پازیٹیولی سوچ کے آپ اس کے اوپر کنسنسس کریں، آپ اس کے اوپر جائیں، اداروں کو شامل کریں، بٹھائیں اور عوام کی رائے لیں. آپ الیکشن کروائیں، آپ کسی کو بین نہ کریں، آپ کسی کی موت کی خواہش نہ کریں. کسی کے مرنے سے یہ کسی کو اسٹیبلٹی نہیں مل جانی، مرنے سے ہمیشہ نقصان ہوا کرتے ہیں. ہم نے بہت سے لیڈر کھو دیے. اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ ملک ایسے ہی چلے تو بھائی پھر ہم آپ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ ہمیں ایسے ہی چلائیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے، آپ کا ملک دنیا کے نقشے پہ ابھرے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے، تو آپ اس پاکستان کی لیڈرشپ کو رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں. عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے مہینے لوگوں نے روڈوں پہ آ جانا ہے. آپ کے جو یہ بل ہیں، یہ بل ہی ہمارے لیے بہت ہے. غریب آدمی 25-25 ہزار کے بل کہاں سے بھرے؟ وہ خودکشی نہ کرے تو کیا کرے بھائی؟ وہ بھی حل سوچا ہے آپ نے؟
کہ صرف یہی سوچا ہے کہ نہیں مار دے رہے سب کو، اور بھائی سب کو مار دو، سب کو مار دو، پھر کیوں کس پہ حکمرانی کرو گے آپ؟ جب یہ لوگ چھوڑ کے باہر چل گئے گے، جب یہ لوگ سے پڑے ہو گئے تو کرتے رہنا، آپ کی مدد رہے گی، اور آپ کی مدد عوام کی مدد نہیں ہے، عوام ٹیکس دے رہی ہے، اور ٹیکس دے کے جو ہے وہ خود سے سیدھا اس پاکستان کو۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے، کیا ان حالات میں پاکستان کی کمی آ جائے گی؟ پاکستانی ریمیڈنٹس آئے تھے 5000، خان نے آخری پروگرام کیا تھا ان کا، اور وہ اوورسیز وہ تھے جو ہیوی انویسٹمنٹس لا رہے تھے پاکستان میں، ڈالرز کی شکل میں، پاؤنڈز کی شکل میں، یورو کی شکل میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکومت ہی ختم کر دی، ایک نئی حکومت لے آئے، شہباز شریف۔ کیا بات ہے جی شہباز شریف کی جی، پھر آپ نے ہمیں نگران دیے وہ محسن نقوی، کیا بات ہے جی اس کی جی، وہ آئی جی پنجاب، وہ جی روز لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے جی پولیس جی۔ او بھائی کتنی کی پولیس ہے تمہاری وہاں سے بتاؤ مجھے؟ خانے وال میں ٹوٹل 1000 نفری ہے پورے ضلع کی، خانے وال کی آبادی 40 لاکھ ہے، اگر لوگ باہر نکل آئے تو کیا آپ 1000 سے 40 لاکھ کو روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے، پھر آپ گولیاں چلائیے گا، مار دیجئے گا لوگوں کو اگر باہر نکل آئے۔ آپ جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے، آپ جھنڈا لگانے نہیں دیتے، آپ نے خوف کی ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ ہر شخص اندر گھس گیا ہے۔ بھائی یہ خوف ختم کریں، ملک میں سٹیبلٹی لائیں، بیٹھ کے کنسنسس کریں، ایک ہی سوچ کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی جتنی آرمی ہے وہ ہماری آرمی ہے، آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔